نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن طلباء ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضیلت علم کے موضوع پر چند مغرورات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، علم کا معنی آتا ہے جاننے کا، چنانچہ علماء اور متعارف بات پر اتفاق ہے کہ ہر بالغ مسلمان اور مرد عورت پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی چلتی زندگی کی زندگی شریعت کے احکام سے مطابق گزار سکے، حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی میں تمیز اور فرق کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سامعین گرامی، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اور حیوان کی تمیز کیا جاتا ہے۔ علم ہی وہ نعمت ہے جس کے بدولت حضرت آدم علیہ السلام اور دوسری ملائکہ بنتا ہے۔ ہاں، علم ہی وہ کیمیائی سعادت ہے جو مخلوق کو خالق سے اور عابد کو معبود سے طریقار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، یعنی جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں بھی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی آدمی علم کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے علم کی فضیلت آپ پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یعنی ہمیں اللہ کے بنے ہوئے تقدیر پر راضی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے علم مقرر کیا اور جاہل کے لیے مال۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے جاؤ علم کی دامن میں مضبوطی سے تام لو کیونکہ علم تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کا نفع عطا فرما اور دین مزید کے لیے اعلیٰ محنت کرنے کے لیے قبول کرنا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔